جناب فضا کا تذکرہ کیا. علامہ مجلسی نے بہار کے اندر لکھا ہے, میں بہت مختصر تفصیلی روایت ہے ورقہ بن عبداللہ کے حوالے سے. علامہ مجلسی لکھتے ہیں سیدہ کی شہادت کو عرصہ گزر گیا اور اس کے بعد جناب ورقہ ابن عبداللہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے, اور ایسے میں دیکھا کہ خاتون ہے اور خدا سے دعا مانگ رہی ہے, اے پروردگار میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں کہ مجھے اپنے آقا اور مولا اور ان کی ضروریت کے ساتھ میدان محشر میں معشور کرنا. اور پھر حجاج کو مخاطب کر کے وہ خاتون کہتی ہیں اے حجاج اس بات کو گواہ رہنا کہ میں اپنے آقا اور مولا اور ان کی ضروریت کو خلق میں بہترین مانتی ہوں, افضل مانتی ہوں. ورقہ گئے اور سوال کرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تو اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے. کہا کہ ہاں میں اہل بیت سے محبت کرنے والی ہوں. کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام فضا ہے, میرا نام فضا ہے. میں فاطمہ زہرا کی کنیز تھی, میں علی مرتضیٰ کے گھر میں خدمت کرتی تھی, میں حسنین کی خدمت کیا کرتی تھی. ورقہ ابن عبداللہ کہتا ہے کہ اے فضا ایک کام کرو کہ ابھی تو ہم طواف کر رہے ہیں, طواف مکمل ہو جائے تو فلاں جگہ پر میرا انتظار کرنا, میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. یہ انداز بتا رہا ہے کہ ورقہ خود آل محمد سے کتنی محبت کرتا ہے. طواف مکمل کیا, ورقہ کہتے ہیں کہ طواف مکمل کیا اور اس کے بعد جو معین جگہ تھی وہاں پر میں گیا, میں نے دیکھا کہ فضا موجود تھی اور فضا کو میں نے دیکھا اور میں نے سوال کیا فضا میں پوچھنا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے اتنا بتا دو کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد زہرا پر کیا گزری. ورقہ کہتے ہیں مجھے صرف اتنا بتا دو فاطمہ پر کیا گزری, زہرا پر کیا بیتی, مجھے صرف اتنا بتا دو. جناب فضا زارو قطار رونے لگیں, اپنے آنسوؤں کو روک نہیں سکیں, اور جناب فضا کہتی ہیں کہ وہ چنگاریاں جنہیں میں نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا آج آگ بن گئی. تو نے سوال کیا ہے, میں تجھے بتاتی ہوں کہ شہزادی پر کیا گزری. تفصیلی روایت میں تو فقط خلاصہ عرض کر رہا ہوں. فضا کہتی ہیں کہ شہزادی پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد 7 دن تک تو مسلسل روتی رہی ان تمام مظالم اور مصائب کو یاد کرتے ہوئے. 8واں دن جب آیا ہے تو پیمانہ صبر لبریز ہو گیا, اور رات میں جناب سیدہ اپنے گھر سے چیخ مار کر باہر نکلیں, گریہ کرتے ہوئے باہر نکلیں. اور اتنی مشابہت تھی, فضا کہہ رہی ہیں اتنی مشابہت تھی سیدہ کی آواز میں پیغمبر کی آواز کے ساتھ کہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید رسول خدا قبر سے برآمد ہو گئے. اور اب سیدہ جب باہر آئی ہیں, خواتین بھی جمع ہو گئیں, دوسرے لوگ بھی آنے لگے. لوگوں نے اپنے گھروں کے چراغ بجھا دیے تاکہ کسی کی نظر سیدہ کے چہرے پر نہ پڑے. اور اس کے بعد جب جناب سیدہ لڑکھڑاتی ہوئی قبر رسول کے پاس پہنچی, ایک نظر کی, دیکھا کہ منبر بھی خالی ہے, محراب بھی خالی ہے, اور اس کے بعد فریاد کرنا شروع کی اے بابا وا ابا القاسمہ, اے بابا, اے اسفیہ, اے میرے بابا, آپ کے بعد آپ کی زہرا تنہا ہو گئی. اے بابا کل تک آپ کی بیٹی کا بڑا احترام تھا, مگر بابا آج آپ کی بیٹی کا کوئی احترام نہیں ہے. بابا آپ کے بعد نہ ابو الحسن کا کوئی احترام ہے, نہ حسن و حسین کا کوئی احترام ہے. بابا آپ کے بعد آپ کی بیٹی آپ پر ہمیشہ گریہ کرتی رہے گی. یہ گریہ تھمنے والا نہیں ہے بابا, یہ آنسو رکنے والے نہیں ہیں. بابا ان تمام مشکلات کو یاد کرتے ہوئے جناب سیدہ یہ بھی کہنے لگی بابا ذرا دیکھیے, آپ کا ماتم فقط آپ کی بیٹی نہیں کر رہی, یہ خالی محراب آپ کا ماتم کر رہی. بابا یہ منبر آپ کا ماتم کر رہا ہے کہ وہ درس قرآن دینے والا محمد مصطفیٰ آپ باقی نہیں ہے. بابا یہ سب آپ پر ماتم کر رہے ہیں. اور اس کے بعد حسرت کے ساتھ جناب سیدہ نے پروردگار کو مخاطب کر کے کہا اللہم عجل فی وفاتی, مالک اب میں اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتی, مالک میری وفات میں تعجیل کر, مالک مجھے جلد اپنے پاس بلا لے, مالک زہرا اب اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتی. یہ فضا کا بیان تھا. مگر عزیزو ایک اور روایت بہار ہی کے اندر علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ ایک موقع وہ بھی آیا کہ امیر المومنین مسجد سے آ رہے تھے, گھر کی کنیز, کیا عجب کہ وہ بھی جناب فضا ہی ہوں, آ کر یہ خبر دیتی ہیں کہ اے امیر المومنین ذرا جلد جا کر خبر لیجئے, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ گھر پہنچیں گے تو زہرا کو زندہ نہیں پائیں گے, زہرا کو زندہ نہیں پائیں گے. امیر المومنین تیزی کے ساتھ در دولت پر پہنچے, گھر میں داخل ہوئے, اور اب دیکھتے ہیں کہ کیفیت عجیب ہے کہ جناب سیدہ لیٹی ہوئی ہیں. کرب کی شدت سے کیفیت یہ ہے
کہ کبھی سیدھا ہاتھ دراز کرتی ہیں الٹے ہاتھ کو سمیٹ لیتی ہیں، اور کبھی الٹا ہاتھ دراز کرتی ہیں اور سیدھا ہاتھ سمیٹ لیتی ہیں۔ عزیزوں، اتنی آسانی کے ساتھ یہ جملہ سننے والا نہیں تھا۔ بعض علماء کا یہ بیان ہے کہ زہرا کے دونوں پہلو شکستہ تھے۔ ان مصائب کے بعد آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے کوٹ کیا کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ اس فشار کے بعد، اس مصیبت کے بعد، اس ضرب کے بعد کبھی پہلو پر لیٹ نہیں سکی ہیں، نہ دائیں پہلو پر نہ بائیں پہلو پر۔ اگر لیٹتی تھی تو چت لیٹا کرتی تھی۔ کتنی راتیں اس طرح سے زہرا نے گزاری ہیں۔ اور اب جناب امیر المومنین نے دیکھا کہ زہرا کا یہ عالم ہے، امامہ سر سے اتار کر پھینکا، ابا کو اتار دیا اور قریب گئے، ہاتھوں میں زہرا کا چہرہ لیا، سر کو سنبھالا، اور اس کے بعد کہتے ہیں یا زہرا۔ جواب نہیں آیا جناب سیدہ کی طرف سے۔ اور اب کہتے ہیں امیر المومنین مولا یہ کہتے ہیں اے بنت محمد مصطفیٰ، سیدہ کی طرف سے جواب نہیں آتا۔ اور اب مولا یہ کہتے ہیں اے اس کریم کی بیٹی کہ جو اپنی ابا کے دامن میں مال زکوٰۃ فقیروں کے درمیان تقسیم کیا کرتا تھا، مگر اب بھی سیدہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ مولا کہتے ہیں اے اس کی بیٹی کے جس کے جنازے میں ملائکہ آ کر نماز جنازہ پڑھ کر گئے، مگر سیدہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور اب امیر المومنین کتنی حسرت کے ساتھ کہتے ہیں اے زہرا، میں نبی کا ابن عم علی بات کر رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے جواب دو۔ سیدہ نے آنکھیں کھولی، چہرہ علی کو دیکھا اور بے اختیار گریہ کرنا شروع کیا۔ ادھر زہرا رو رہی ہیں، ادھر امیر المومنین نے گریہ کرنا شروع کیا۔ عزیزوں، مجھے صرف اتنا بتائیے کہ جب سیدہ اور علی دونوں گریہ کر رہے تھے، حسن اور حسین کی کیا کیفیت تھی؟ زینب و ام کلثوم کا کیا عالم تھا؟ کیا یہ بچے اپنے آنسوؤں کو روک پا رہے تھے؟ مگر عزیزوں، اب وفات پیغمبر کے بعد، وصال پیغمبر کے بعد یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا ہے۔ سیدہ رونا چاہتی ہے، گریہ کرنا چاہتی ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے گریہ پر کوئی پابندی تو نہیں ہے، آپ کو کوئی روکنے والا تو نہیں ہے۔ مگر سیدہ نے تو یہ بھی انداز دیکھا کہ مدینے کے لوگ آ کر کہہ رہے ہیں اے ابو الحسن زہرا سے کہیے یا دن میں گریہ کریں یا رات میں گریہ کریں، کسی ایک وقت گریہ کریں، ہماری نیند خراب ہوتی ہے، نہ ہم دن میں سو سکتے ہیں نہ ہم رات میں سو سکتے ہیں۔ یہ کیسے احسان فراموش ہیں کہ جو زہرا کے احسانات کو بھول چکے ہیں۔ مگر سیدہ کو جب پیغام ملا، زہرا کہتی ہیں ابو الحسن ان سے کہیے اب نبی کی بیٹی زیادہ دنوں کی مہمان نہیں ہے، زیادہ دنوں کی مہمان نہیں ہے، اب تو چند دنوں کی بات ہے۔ مگر پھر بھی سیدہ نے یہ لحاظ کیا کہ اب رات کو گھر میں گریہ کرتی ہیں اور صبح سویرے حسن اور حسین کو لیتی ہیں اور مدینہ سے باہر جنت البقیع کے پاس ایک کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھتی ہیں اور اپنے بابا کو یاد کر کے گریہ کرتی ہیں، مصیبتوں کو یاد کر کے ماتم کرتی ہیں۔ مگر عزیزوں، یہ کیا ہوا کہ ایک دن زہرا جب شام کو واپس آئی، امیر المومنین نے دیکھا کہ زہرا کے چہرے پر تمازت کے آثار ہیں، دھوپ کے آثار ہیں۔ سوال کیا زہرا یہ کیا ہوا، آج یہ گرمی کے اتنے آثار؟ اور زہرا کہتی ہیں ابو الحسن کیا کریں گے پوچھ کر۔ جب اصرار کیا تو اب بی بی کہتی ہیں ابو الحسن اس امت کو گوارا نہ ہوا کہ جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر میں اپنے بابا کا ماتم کیا کرتی تھی، آج جب میں گئی تو اس درخت کو کاٹ دیا گیا تھا۔ آج سارا دن دھوپ میں بیٹھ کر سورج کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے زہرا نے اپنے بابا کا ماتم کیا ہے، لہذا یہ کیفیت ہے۔ عزیزوں، اس کے بعد امیر المومنین نے تاریخ ازا کا پہلا ازا خانہ قائم کیا، وہ بیت الحزن، کہ جس کے عنوان پر کتابیں بھی لکھی گئی۔ اور اب جناب سیدہ جاتی ہیں بیت الحزن میں جا کر اپنے بابا کا ماتم کرتی ہیں۔ مگر کیفیت کیا ہے کہ جب جناب سیدہ اپنے گھر سے نکل رہی ہیں تو حسنین تو ساتھ میں ہیں، مگر ہاتھ میں عصا موجود ہے۔ عصا کے سہارے سے زہرا اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور بیت الحزن جاتی ہیں۔ اگر کوئی مورخ سے سوال کرے کہ مورخ ہمیں یہ تو بتا کہ زہرا کا سن کتنا تھا، تو مورخ جواب دیتا ہے کہ 18 سال۔
یہ 18 سال بڑھاپے کا سن تو نہیں ہے، یہ 18 سال تو جوانی کا سن ہے. مگر کیا وجہ ہے کہ زہرا 18 سال جوانی کے سن میں عصا کا سہارا لے کر چل رہی ہیں؟ یہ کون سی ایسی مصیبتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے زہرا 18 سال میں بوڑھی ہو گئیں؟ فاطمہ زہرا اتنی ضعیف ہو گئیں. عزیزوں، اگر سیدہ سے سوال کیا جائے تو سیدہ یہی جواب دیں گی، تمہیں کیا معلوم کہ پیغمبر کے بعد مجھ پر کیا کیا مصائب آئے ہیں؟ بس اتنا سن لو کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. ارے میں تو اپنے بابا کو بھی اسی طرح مخاطب کرتی ہوں، اے بابا، آپ کے بعد آپ کی زہرا پر اتنے مصائب آئے، اگر گرم دنوں پر آتے وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے. عزیزوں، ہم نے جوانی میں بوڑھے ہوتے ہوئے اسی طرح ایک اور شخص کو بھی دیکھا، یہ زہرا اور وہ زہرا کا پوتا سید سجاد. زہرا 18 سال میں بوڑھی ہو گئی اور سید سجاد بھی 23 سال میں بوڑھا ہو گیا. اور جب کسی نے سوال کیا، اے سید سجاد، یہ ضعیفی، یہ بڑھاپا، یہ جھکی ہوئی کمر، یہ سفید بال کیسے؟ جوانی میں بڑھاپا کس لیے؟ سجاد کا جواب، الشام 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 ماتم.